بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب قسط نمبر 417 ملاحظہ فرمائیں۔ میں نے بے چینی سے گھڑی دیکھی، 12:3:30 ہو گئے تھے۔ محسن بڑی نماز سے غالب کی آواز کو اجنبی آوازوں میں تلاش کر رہا تھا۔ اندیشے اور وسوسے میرے دل میں مایوسی کے ساتھ احساس عدم تحفظ پیدا کر رہے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ رابطہ قائم کرتے ہوئے پکڑا جائے۔ دشمن کے گلے کے اندر بیٹھ کر جاسوسی کرنا آسان نہ تھا۔ مواقع دستیاب ہونے کے بعد بھی ایسی کوشش ناکام کے نتائج تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ وہ دونوں مصیبت اور عذاب میں گرفتار ہوں گے، بلکہ یہ ہمارے پورے مشن کے حق میں برا ہوگا۔ تفتیش کرنے والے ان سے سب اگلوا لیں گے۔ چارلی، میں نے ایک لفظ سنا اور خیالات کا تسلسل ایک جھٹکے سے ٹوٹ گیا۔ یہ آواز غالب کی تھی۔ محسن کا چہرہ دمک اٹھا، اس نے پھر وہی ٹیون کیا۔ ہیلو کیٹو، چارلی ہیئر، ڈو یو ریڈ؟ راجر، میں نے کہا، لاؤڈ اینڈ کلیئر۔ چارلی، ڈو یو ریڈ می؟ لاؤڈ اینڈ کلیئر۔ غالب کی آواز آئی۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم محفوظ ہو؟ محسن نے کہا، کوئی تمہیں دیکھ یا سن تو نہیں رہا ہے؟ میں نے کہا، نہیں، جہاں تک مجھے یقین ہے۔ غالب نے کہا، نازو از اوکے؟ رابعہ نے کہا، تم؟ غالب شاید رابعہ کی آواز پہچان کر سخت حیران ہوا تھا۔ ہاں میں، رابعہ نے ہنس کر کہا۔ نازو سے بات ہو سکتی ہے؟ نہیں، میرے پاس بھی وقت کم ہے۔ غالب نے کہا، تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی تھی؟ نہیں، سب پلان کے مطابق رہا۔ تم گئے تھے؟ نہیں، ہم گرفتار بلا ہو گئے تھے۔ محسن نے کہا، بلا کا نام حاجی عبداللہ، لیکن وہ سب قدرت کی طرف سے ایک انتظام تھا، رابعہ کو پھر ہم سے ملوانے کا۔ میں نے کہا، واپسی پر معلوم ہوا کہ جہاز کی روانگی ملتوی ہو گئی۔ ہاں، جہاز میں کوئی خرابی ہو گئی تھی۔ سنا ہے خرابی کسی تقریبی کارروائی کا نتیجہ تھی؟ میں نے تو نہیں سنا۔ غالب نے کہا، یہ بھی سنا تھا کہ ممبئی سے دوسرا جہاز آئے گا اور اسباب اس پر منتقل کیا جائے گا۔ یہ افواہیں پھیلائی گئی ہوں گی۔ پھر کیا اب یہی جہاز جائے گا؟ میں نے کہا۔ غالب نے جواب دیا، ظاہر ہے خرابی معمولی تھی، دور ہوگی۔ روانگی کا اب کیا پروگرام ہوگا؟ کل رات کسی وقت تم سے پھر رابطہ ہوگا؟ میں نے کہا، میں کچھ کہہ نہیں سکتا، چانس ملنے پر ہے۔ وہ بولا، یہ چانس کیسے ملا؟ نازو کی بدماشی سے۔ غالب نے کہا، کیا؟ کیسی بدماشی؟ مار دھاڑ سے زبردستی؟ نہیں یار، ریڈیو روم کے عملے میں 3 افراد ہیں، ایک ریڈیو آفیسر اور 2 ماتحت۔ غالب نے کہا، اس نے ریڈیو آفیسر کو پھنسا لیا ہے، ماتحت تو شہر گئے ہوئے تھے، کام جو نہیں ہے آج کل۔ ریڈیو آفیسر کون ہے ایک الو کا پٹھا، کاٹ کا الو۔ غالب نے خفگی سے کہا، اس وقت بھی نازو اس کے ساتھ ہے، اسی کے کمرے میں کافی پینے گئی ہے۔ لگتا ہے تم خاصے پریشان ہو۔ محسن بولا، ارے بھائی، صورت ذات کا کوئی بھروسہ نہیں، کھیل ہی کھیل میں تمہارا پتہ نہ کٹ جائے۔ تمہارا یہ رقیب روسیا، وہ تو گورا چٹا لونڈا ہے، ہیرو ٹائپ بلکہ ہیروئن ٹائپ۔ غالب نے کہا، سالہ ریشمی ختمی ہو گیا اور نازو ایک بدماش، اس کو ڈال دیا چکر میں۔ کہنے لگی کہ سنا ہے تم کافی اچھی بہت بناتے ہو، پلاؤ گے نہیں؟ اس نے کہا، تم شرف میزبانی تو دو۔ چنانچہ وہ مہمان بن کے گئی ہے، ایسی بے شرمی کا مظاہرہ کیا ہے، میزبان پر اللہ رحم کرے۔ رابعہ نے کہا، وہ اپنی حفاظت کر سکتی ہے۔ میں نے کہا، تم فکر مت کرو، یہ بے شرمی وغیرہ سب کچھ نہیں، صرف اداکاری ہوگی اس کی۔ وہ تو مجھے معلوم ہے۔ غالب نے کہا، جب جہاز روانہ ہوگا تو ایک آپریٹر ڈیوٹی پر رہے گا، پھر دیکھو موقع کب بنتا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے ڈاکٹر بنڈاری اور اس ریڈیو آفیسر میں سے ایک رہے گا، دونوں کو اس نے 1000 جان سے فریفتہ کر لیا ہے، گویا 2000 جان سے۔ محسن بولا، اچھا اب سنو میری بات۔ غالب نے کہا، مجھے ایک کارآمد بات معلوم ہوئی ہے، آج رات کو لاہور سے کچھ اور مال پہنچ رہا ہے جو یہاں لوڈ ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ جہاز کی خرابی بہانہ تھی، اس لیے افواہیں پھیلائی گئی ہوں گی۔ یہ سامان دوسرے راستے سے اندر آئے گا اور کل دن میں جہاز پر چڑھایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہم نگاہ رکھیں گے۔ میں نے کہا، تم لوگ جہاز کے زیادہ قریب مت آنا۔ غالب نے کہا، اس کے عرصے پر تاریکی میں دیکھنے والے اور تصویریں اتارنے والے کیمرے ہیں، محافظوں کے پاس جو رائفلیں ہیں ان پر بھی اندھیرے میں نشانہ لینے کے لیے دوربین ہے۔ فکر مت کر، ہم دور رہیں گے، اسی جگہ اپنا ریسیور ٹیون رکھنا، مگر صرف سنتے رہنا، تمہیں بہت کچھ معلوم ہو سکتا ہے، بس بولنے کی غلطی مت کرنا، ورنہ انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کسی نے اس فریکوینسی کو کیچ کر لیا ہے، وہ فریکوینسی بدل دیں گے۔ ہم 4 آدمی ہوں گے۔ میں نے کہا، 4 کون؟ تم دونوں، رابعہ اور کریم؟ ہاں، 3 بھی ہو سکتے ہیں اور 5 بھی، مگر تم ہمیں یہ بتاؤ کہ ہم کس طرف سے آئیں۔ کون ہے اندر؟ کسی نے بلند آواز میں کہا اور ہم نے ایک دھماکہ سنا، جو دروازہ اچانک کھولنے کی آواز تھی۔ پھر اسی آواز نے کہا، تم یہاں؟ او مائی گاڈ لارڈ، یہ سیٹ بھی آن ہے؟ یو فول، مجھے بتاؤ یہ سب کیا ہے، ورنہ میں گولی مار دوں گا تمہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ریسیور میں سناٹا رہ گیا، دوسری جانب سے ٹرانسمیٹر آف کر دیا گیا تھا۔ ہم سب ایسے بیٹھے رہ گئے جیسے ہم سب چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہوں۔ چشمے تصور سے ہم نے غالب کو لاجواب اور بے بس اعتراف جرم پر مجبور اور پریشان دیکھا۔ یہ تو بہت برا ہوا،
بالآخر رابعہ نے کہا، اتنی لمبی بات ہو گئی تھی، غلطی ہم نے بھی کی۔ محسن نے کہا، میں نے اقرار میں سر ہلایا، صرف کام کی بات کی جا سکتی تھی۔ غالب نے رسک لیا، کیا یہ ریڈیو آفیسر خود تھا؟ رابعہ نے پوچھا۔ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ محسن نے کہا، جہاز کا کپتان بھی ہو سکتا ہے، آر مصرا۔ غالب کیا کہے گا؟ رابعہ نے بے خیالی میں کہا، کیا کہے گا؟ میں نے کہا، ہم ہوتے تو کیا کہتے، کیا ہوتا کہنے کے لیے خدا اسے بچائے تو بچائے۔ رات کا باقی حصہ میں نے سونے کی کوشش میں کروٹیں لیتے ہوئے گزارا۔ رابعہ اور گل بانو بھی آنکھیں بند کیے سوئے پڑی تھی۔ پھر میرے ساتھ لیٹا ہوا محسن اٹھا اور عرصے پر چلا گیا۔ ہم نے بہت دیر تک آہستہ آہستہ باتیں کی تھی اور بہت سے سوالات پوچھے تھے جو سب کے ذہن میں تھے، مگر ان کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ پھر خاموشی کا ایک طویل عرصہ آیا جس میں سب نے فرض کیا تھا کہ دوسرے سو رہے ہیں۔ محسن کے جانے کے چند منٹ بعد گل بانو اٹھی اور دبے پاؤں اوپر چلی گئی۔ میں اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ کیا یہ لڑکی کل تک اپنی زندگی میں آنے والے اتنے بڑے انقلاب کی خواہش بھی کر سکتی تھی؟ لیکن ایسا لگتا تھا کہ وہ تبدیلی چاہتی تھی، بہتری کی آرزو مند تھی اور اپنی زندگی کے ان معمولات سے فرار کی تمنا رکھتی تھی، جس میں قتل و خونریزی، ڈاکے، اغوا، قانون شکنی اور سزا کے خوف سے مسلسل بھاگتے رہنا شامل تھا۔ کون عورت ہے جو ایک گھر نہیں مانگتی، خصوصاً اس عمر میں اور ایسے حالات میں اور اس حسن و شباب کی ملکیت کے ساتھ؟ گھر، شوہر، بچے مل کر اس حصار کے 3 اضلاع ہوتے ہیں جس میں عورت کی ساری خوشیاں آباد ہوتی ہیں، لیکن اس حصار کی تکمیل وہ خود چوتھا ضلع بن کے کرتی ہے اور پھر اسی حصار میں ہنسی خوشی عمر گزار لیتی ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ گل بانو نے بہت جلد اپنے ماضی کو خیر باد کہہ دیا ہے۔ اس میں یقیناً کسی لاشعوری خواہش کو بھی دخل تھا، چنانچہ جب موقع ملا تو اس نے مستقبل کے لیے وہی راستہ اختیار کرنے میں دیر نہ کی جو آسات وقت کی اندھی میں کھو گیا تھا۔ اس نے بھائی کا غم بھی بھلا دیا، یہ کہتے ہوئے کہ ایسا کبھی نہ کبھی تو ہونا ہی تھا، کیونکہ یہ سلامتی کا راستہ کبھی تھا ہی نہ۔ وہ تو خوش قسمت تھی کہ بد قسمت زندہ رہی، مگر سب سے بچھڑ کر ماں باپ بھائی بہن مر گئے۔ اس نے سب غم سمیٹے۔ سکندر، رابعہ کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ وہ میرے قریب دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اٹھ بیٹھا۔ تمہیں بھی نیند نہیں آ رہی ہے؟ نیند کس سے آ رہی ہے؟ وہ بولی۔ وہ دونوں اوپر ہیں۔ محسن پھر پکڑا گیا تنہائی میں۔ گل بانو شراب کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ وہ بولی، جب اسے حقیقت کا علم ہوگا تو کیا یہ جذباتی صدمہ اس کے اعتماد کی بنیاد کو نہیں لا دے گا؟ وہ اعتماد جو اس نے ہم پر کیا کہ ہم اسے باعزت مستقبل دیں گے۔ ہم نے بھی اسے سب سے پہلے دھوکہ دیا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ ہم اسے ابھی اسی وقت بتا دیں کہ محسن سے سہارے کی امید نہ رکھے؟ میں نے کہا، محسن سے کہیں کہ وہ گل بانو کا ہاتھ جھٹک دے اور اسے کہہ دے کہ میں تو شادی شدہ ہوں، مجھے معاف رکھو۔ نہیں رابعہ، ابھی یہ ممکن نہیں ہے۔ بعض اوقات جھوٹ بھی ایک ناگزیر ضرورت بن جاتا ہے اور سچ بولنا جرم ہو جاتا ہے۔ ہم پہلے اسے ماضی کی دلدل سے نکال کے اس قابل بنائیں گے کہ وہ اعتماد کے ساتھ قدم جما کے اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکے۔ کسی سہارے کے بغیر یہ ناممکن ہے، اور اگر آج وہ محسن سے سہارا مانگتی ہے تو محسن کا فرض بنتا ہے کہ اس کی دستگیری کرے۔ کیا وہ ہمارے ساتھ جائے گی؟ مجھے تو تمہارے بارے میں بھی سوچنا پڑے گا۔ کیا سوچنا پڑے گا؟ وہ برہمی سے بولی۔ یہ ایسا سفر نہیں ہوگا جس میں خواتین کو ساتھ رکھا جائے، اس سے ہماری ذمہ داری اور مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ یہ ایک انتہائی پر خطر مہم ہے، اس میں تم ہماری کوئی مدد نہ کر سکو گی۔ تم دونوں کو ہم اکرام شیخ اور مونی کے سپرد کر کے جا سکتے ہیں۔ وہ نہ ملے تو ڈاکٹر انوار احمد جگی والا ہے۔ تم واپس لاہور جا کے شیلا کے ساتھ یا مندر کے گھر میں رہ سکتی ہو۔ اس نے اندھیرے میں میرا ہاتھ تھام لیا۔ سکندر پلیز ایسا مت کرنا، میں تم کو چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتی۔ رابعہ کا نرم اور گداز ہاتھ بالکل سر تھا۔ میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھ لیا۔ رابعہ میری جان، سمجھنے کی کوشش کرو، عقل سے کام لو۔ عقل سے کام لیتی تو تمہارا ساتھ ہی کیوں دیتی؟ تم میری خاطر بھی یہ نہیں کرو گی؟ اگر میں کہوں کہ یہ میری خواہش ہے، میری درخواست ہے یا میرا حکم ہے، تب بھی انکار کرو گی تم؟ وہ کچھ نہیں بولی۔ گرم شدت جذبات سے سلگتے اور آتش سوزے غم سے دہکتے ایک قطرہ عشق نے میرے ہاتھوں کو چوما۔ میں نے اس کا سر اپنے شانے پر رکھ لیا اور آہستہ آہستہ اس کے بالوں کو سہلاتا رہا۔ آنسو اب میرے شانے پر اترنے لگے۔ تم کیا چاہتے ہو سکندر؟ یہ کہ ایک دن انتظار کی طویل صدیوں کا عذاب کاٹنے کے بعد مجھے تم سے گلہ ہو کہ تم نے میری ساری زندگی کو ایک لا حاصل پیشیمانی کے سوا کچھ نہیں دیا؟ کیا تمہیں احساس ہو کہ رابعہ بزدل اور بے وفا تھی کہ انتظار بھی نہ کر سکی؟ تمہارے آنے سے پہلے ہی موت آ گئی۔ تم پر ڈپریشن کا دورہ پڑا ہے۔ میں نے کہا، ایسے ہی کسی دورے میں اگر میں نے خود کو ہی ختم کر لیا تو مجھ سے گلہ مت کرنا۔ تمہارے ساتھ رہ کے میں حالات کا مقابلہ بھی کر سکتی ہوں اور خطرات کا بھی۔ مرنا ہوگا تو ساتھ مر جائیں گے، لیکن میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گی کہ تم مجھے اکیلے جینے کی سزا دو، اور یہ بھی نہیں سوچ سکتی کہ تم اکیلے رہ جاؤ۔ یہ اچھی زبردستی ہے؟ میں نے کہا،
ہاں ہے زبردستی۔ وہ بولی تمہیں معلوم ہے یہ گل بانو جو کل ہمارے ساتھ آئی ہے وہ بھی تیار نہیں اکیلی رہنے کو۔ تم نے کہا تھا اسے، پوچھا تھا کہ تم کہاں رہو گی، ہم تو شاید چلے جائیں۔ وہ کہنے لگی کہ میں ساتھ آئی ہوں تو ساتھ ہی رہوں گی، میرا کون بیٹھا ہے یہاں۔ میں نے سمجھایا تھا کہ ہمارا کام بہت خطرناک ہے تو کہنے لگی کہ کیا مجھ سے زیادہ خطرات دیکھے ہیں تم نے؟ تم خود کو کیا بہادر سمجھتی ہو؟ کیا میں ڈرتی ہوں موت سے؟ یہ تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ میں نے سر کھجاتے ہوئے کہا میرا خیال ہے وہ محسن سے یہی بات منوانے گئی ہے۔ رابعہ نے کہا۔ اوپر سے گل بانو کے چیخنے کی آواز آئی، چھوڑ دو مجھے کمینے کتے کے بچے۔ وہ پھر اپنی پرانی زبان استعمال کر رہی تھی۔ میں گھبرا کے اٹھا اور اوپر کی جانب لپکا۔ گل بانو، محسن نے چلا کر کہا، میری بات سنو۔ جواب میں گل بانو نے چلا کے کہا، ناگ منی ہے میرا نام۔ اس نے محسن کو ایک اور گالی دی۔ رابعہ کے ساتھ جب میں اوپر پہنچا تو مجھے محسن لانچ کے آخری کنارے پر بے بس کھڑا دکھائی دیا۔ گل بانو نے سمندر میں چھلانگ لگا دی تھی۔ چند سیکنڈ کے وقفے سے محسن اس کے پیچھے کود گیا۔ میں نے اپنے سر پر ہاتھ مارا، یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے، اور ریلنگ پر چڑھ گیا۔ رابعہ نے میرا بازو پکڑ لیا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ محسن اسے نکال لائے گا، پاگل ہو رہی ہو؟ محسن کو تیرنا کہاں آتا ہے؟ میں نے کہا چھوڑو میرا ہاتھ، وہ دونوں ڈوب جائیں گے۔ رابعہ نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور اجازت کے انداز میں سر ہلایا۔ 10-12 فٹ کی بلندی سے میں بندرگاہ کے تیل بلے ہوئے کالے کیچڑ جیسے بدبودار پانی میں گرا۔ مجھ سے پہلے ساتھ والی کشتی پر سے کوئی سمندر میں چھلانگ مار چکا تھا، شاید یہ سمجھتے ہوئے کہ لانچ پر سے کوئی پانی میں گر گیا ہے۔ 10-15 منٹ کی جد و جہد کے بعد میں اور کریم بلوچ مل کے محسن اور گل بانو کو واپس لانچ پر لانے میں کامیاب رہے۔ محسن ہوش میں تھا مگر گل بانو بے ہوش تھی۔ تاہم خطرے کی کوئی بات نہ تھی۔ مجھے رابعہ کی مدد کی ضرورت تھی مگر رابعہ اب وہاں نہیں تھی جہاں میں اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ میں نے اسے آواز دی، پھر نیچے جا کے دیکھا لیکن رابعہ کہیں بھی نہیں ملی۔ میں نے اسٹور، کچن، باتھ روم ہر جگہ دیکھ لی۔ میں نے اسے آوازیں دی۔ محسن اور کریم بلوچ میرے ساتھ ساتھ اوپر نیچے دوڑتے رہے اور رابعہ کو پکارتے رہے مگر وہ لانچ پر ہوتی تو ملتی نہ۔ میں دیوانوں کی طرح اوپر گیا، وہ ضرور سمندر میں کود گئی ہوگی میرے پیچھے، میں نے کہا، اور پھر ریلنگ پر چڑھ گیا۔ محسن نے مجھے نیچے کھینچ لیا۔ پاگل مت بن، وہ سمندر میں گرتی تو ہم سب نہ دیکھتے؟ اور بھی لوگ دیکھ رہے تھے۔ میں نے سمندر کی سطح پر نگاہ ڈالی، وہ اور کہاں جا سکتی ہے؟ وہ ڈوب گئی ہوگی محسن، اسے تیرنا آتا ہے۔ محسن نے کہا، اول تو وہ ایسی حرکت نہیں کر سکتی، اور اگر وہ اس پانی میں کود پڑتی تو اب تک ضرور نکل آتی۔ یہاں کون سی لہریں ہیں؟ کریم بلوچ ایک سرچ لائٹ لے آیا۔ اس نے 30-40 گز کے دائرے میں روشنی پھیلا دی۔ میں متلاطم پانی کی سطح پر گھاس پھوس، کیچڑ، لکڑی کے ٹکڑے اور کالے رنگ کا تیل دیکھ سکتا تھا۔ ہماری لانچ اور ایک ماہی گیری کی بہت بڑی کشتی کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ 15-20 گز پانی کی اس مختصر پٹی میں رابعہ غائب نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر کریم بلوچ نے سرچ لائٹ سے عرصے کا جائزہ لیا۔ روشنی گیلے کپڑوں میں بے ہوش پڑی ہوئی گل بانو پر سے گزر کے اس مقام تک پہنچی جہاں رابعہ صرف 15 منٹ پہلے موجود تھی، جہاں اس نے مجھے روکنے کی کوشش کی تھی۔ میرے سمجھانے پر وہ مان گئی تھی۔ اس نے مجھے اجازت دے دی تھی کہ میں محسن اور گل بانو کو بچا لوں۔ وہ بالکل ہوش میں تھی۔ اب میں یہ فرض کرنے سے قاصر تھا کہ وہ دیوانگی کی کیفیت میں خود بھی چھلانگ مار دے گی۔ پھر میری نگاہ اس چمکتے ہوئے سفید کاغذ کے پرزے پر گئی جو عین اس جگہ پڑا ہوا تھا۔ روشنی میں وہ کاغذ کا پرزہ اور نمایاں ہو گیا۔ میں شرط لگا کے کہہ سکتا تھا کہ وہ پرزہ پہلے وہاں نہیں تھا۔ میں نے کاغذ اٹھایا تو وہ ایک پھلا ہوا سفید لمبوترا لفافہ ثابت ہوا۔ اس کے اندر سے ہوائی جہاز کے غیر استعمال شدہ ٹکٹ برآمد ہوا جو منسوخ ہو چکا تھا۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس پر رابعہ قاری ایڈوکیٹ کا نام تھا۔ یہ ٹکٹ 6 ماہ قبل خریدا گیا تھا اور اس پر بکنگ آج ہی کے دن کی تاریخ کے لیے کرائی گئی تھی، مگر بعد میں سیٹ کنفرم نہیں کرائی گئی تھی۔ میں نے ٹکٹ کو الٹ پلٹ کے دیکھا کہ شاید اس پر کہیں کوئی تحریری پیغام ملے، مگر مجھے مایوسی ہوئی۔ لفافے کے اوپر یا اندر کسی قسم کی کوئی تحریر نہیں تھی۔ یہ کیا ہے محسن؟ میں نے پریشان ہو کر کہا۔ رابعہ کے نام پر بمبئی کے لیے ایئر ٹکٹ؟ محسن نے بھی ٹکٹ کا باغور مطالعہ کیا۔ یہ تو منسوخ ہو چکا ہے۔ وہ تو میں نے بھی دیکھ لیا ہے، مگر اس ٹکٹ کی یہاں موجودگی کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا، کیا وہ بمبئی چلی گئی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر رابعہ کہاں گئی اور یہ ٹکٹ کہاں سے آیا؟ میں نے کہا، اس پر آج ہی کے دن کی تاریخ ہے۔ یہ سب ہمیں بتانے کا مقصد کیا ہوگا؟ محسن نے بے خیالی میں کہا، یہ ایک پیغام ہے سمجھنے والوں کے لیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ رابعہ کو آج بمبئی جانا تھا، لیکن وہ پروگرام میں قدرت کی دخل اندازی کے باعث ہم تک پہنچ گئی۔ میں نے شکستہ دلی سے کہا، حاجی عبداللہ اسے ایک خاص مقصد کے تحت چاند بھائی کے قبضے سے چھڑا لایا تھا۔ اگر وہ مقصد پورا ہو جاتا تو چاند بھائی عین وقت پر اپنی پوری قوت کے ساتھ حملہ کرتا، حاجی عبداللہ سے سب سونا چھین لیتا اور رابعہ کو بھی واپس لے جاتا۔
اس نے رابعہ سے کہا تھا کہ نصف سونا ہمارے مشن کی تکمیل کے لیے دے گا، لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ تم کو بھی ان کے ساتھ جانے کی آزادی ہوگی۔ میں نے کہا آخر یہ چاند بھائی رابعہ کو اپنی تحویل میں لینے کے لیے کیوں اتنا بے چین ہے؟ رابعہ بتا چکی ہے کہ وہ دلاور کو اپنے خلاف کرنا نہیں چاہتا۔ محسن بولا اسے یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ رابعہ قید میں ہے اور در پردہ ہماری مدد کرنا چاہتا ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے، یہ اس نے رابعہ کو بے وقوف بنانے کے لیے کہا ہوگا۔ میں نے تیش میں چلا کر کہا اصل بات وہی ہے، وہ رابعہ کے عشق میں گرفتار ہو چکا ہے، مگر جانتا ہے کہ اسے حاصل کرنا اتنا آسان نہیں۔ وہ رابعہ کو دھوکہ دے رہا ہے، یہ اس کے شاطر ذہن کی چال ہے۔ نہیں چاہیے ہمیں ایسی مدد۔ اچھا چیخنے چلانے سے کیا ہوگا؟ محسن بولا چل یہ گیلے کپڑے بدل لے۔ میں چلاتا رہا، ہم نے اس کی لانچ دیکھی تھی، وہ حرام زادہ رابعہ کو تلاش کرتا پھر رہا تھا، اس نے ہماری عدم موجودگی سے فائدہ اٹھا لیا۔ محسن کی نظر اب گل بانوں کی طرف تھی۔ جونی تربتر کپڑوں میں عرشے پر پڑی ہوئی تھی۔ اس کے کپڑے کون بدلے گا؟ محسن نے جیسے خود سے سوال کیا اور پھر کریم سے مخاطب ہوا تم کرو یہ کام۔ میں؟ صاحب ہم کیسے کرے گا؟ سنانا لوگ کا کپڑا ہم کبھی بدل نہیں کیا۔ کریم بلوچ نے بوکھلا کر کہا چلو آج کرو، سمجھو کہ تم ایک ڈاکٹر ہو جسے ایک مریضہ کی جان بچانی ہے، اس کے کپڑے نہ بدلے گئے تو اسے ٹھنڈ لگ جائے گی۔ محسن نے اسے ڈانٹ کر کہا اس کی جگہ بہن ہوتی تمہاری تو۔ اچھا صاحب بہت مشکل کام بولا آپ، ہم کو خیر ہم اپنا آنکھ بند کرے گا، پر وہ آنکھ کا ہوتا ہے وہ جاتے جاتے بڑبڑاتا رہا، وہ بڑا بہن ہے ہمارا، مگر اللہ معافی دیوے ہم کو۔ نیچے جانے کے بعد میں نے لباس بدلا اور سر کو توری سے رگڑ کر خشک کیا۔ میرے ذہن میں ایک طرف مایوسی اپنے پورے اذیت پنجے گاڑ رہی تھی تو دوسری طرف حسد کی آگ تھی جو میرے احساس کو جھلسا رہی تھی۔ میرے خون میں چاند بھائی کے خلاف ایک آتش فشاں کھول رہا تھا۔ آخر وہ کون ہوتا ہے ہمارے معاملات کو اپنے طریقے سے طے کرنے والا؟ اسے دلاور کی مخالفت سے نقصان کا ڈر ہے، اس لیے وہ رابعہ کو اسیر رکھے گا۔ ایک طرف دلاور کو دھوکہ دے گا جبکہ دوسری طرف وہ رابعہ کو دھوکہ دے رہا ہے، دونوں کو بے وقوف بنا رہا ہے، دونوں سے حقیقت کو چھپا رہا ہے۔ کاروباری مفاد بھی عزیز ہے اور رابعہ بھی چاہتا ہے کہ نہ مال ہاتھ سے جائے نہ رابعہ کی خوشنودی کے لیے تھوڑی بہت مدد اس نے ہماری بھی کر دی تو یہ مدد نہیں رشوت ہوگی۔ مدد بے غرض کی جاتی ہے۔ اگر اس نے 10-20 لاکھ ہمیں دیے تو اس کا مقصد رابعہ کو اور مجھے اس بات کا یقین دلانے کے سوا کچھ نہیں ہوگا کہ وہ ہمارا ہمدرد ہے۔ لعنت اس جیسے ہمدرد پر، اس کے دل میں کچھ اور ہے۔ پیسہ اس کے لیے گندے ہاتھ کا میل ہے اور اس سے وہ رابعہ کو اور اس کے اعتماد کو خریدنا چاہتا ہے۔ رابعہ پر ظاہر کرتا ہے کہ وہ کتنا محب وطن ہے، کتنا فیاض ہے اور کتنا شریف النفس ہے کہ اس کو تحفظ بھی فراہم کرتا ہے۔ حالانکہ زبردستی رابعہ کو حاصل کرنا ہر وقت اس کے اختیار میں تھا اور ہے۔ وہ تو جوا کھیل رہا ہے 99% یقین کے ساتھ کہ بالآخر میں مارا جاؤں گا۔ میرا مشن تو موت کا مشن ہے اور خودکشی کے مترادف ہے۔ بکرے کی ماں خیر منائے گی تو کب تک؟ بفرض محال میں 1% پر بھی بچ گیا تو وہ خود مجھے ختم کرا دے گا۔ محسن جب دوبارہ میرے پاس آیا تو میں بے حد دارزدہ، دل شکستہ اور پریشان تھا۔ میرا دماغ معوف ہو چکا تھا۔ محسن نے گرم کافی کے 2 مگ درمیان میں رکھ کے میرے قریب بیٹھتے ہوئے کہا رابعہ کسی سازش کا شکار ہوئی ہے، وہ اپنی مرضی سے تو نہیں جا سکتی۔ میں نے اقرار میں سر ہلایا۔ وہی سور کا بچہ چاند بھائی لے گیا اسے۔ محسن نے کہا ہاں میں بھی اسی نتیجے پر پہنچا ہوں۔ میرا ذہن بھی یہ بات قبول نہیں کرتا کہ کسی طے شدہ پروگرام کے تحت اسے اچانک ممبئی جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ پاگل ہو جاتی تب بھی ایسا نہ کرتی۔ یار اس ٹکٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ رابعہ کا پروگرام تھا لیکن بیچ میں گڑبڑ ہو گئی اور وہ ہمارے ساتھ آ گئی۔ میں نے کہا مگر اس کو ذکر تو کرنا چاہیے تھا ہم سے، وہ ذکر کرتی اگر اسے معلوم ہوتا۔ محسن نے پورے یقین کے ساتھ کہا ایسا تو چاند بھائی نے سوچا ہوگا، رابعہ کو اس نے کچھ نہیں بتایا ہوگا۔ مجھے تعجب ضرور ہے کہ وہ اتنی خاموشی سے رابعہ کو کیسے لے گیا؟ ہم نہیں دیکھ رہے تھے تو کیا رابعہ کو بھی پتہ نہیں چلا؟ وہ لانچ تک آیا کیسے؟ کسی موٹر بوٹ میں؟ کیا وہ رابعہ کو بے ہوش کر کے اٹھا کے لے گیا؟ رابعہ آواز تک نہ دے سکی؟ یار محسن میں اس چاند بھائی کے ٹکڑے کر دوں گا۔ وہ کیوں اتنی دلچسپی لے رہا ہے رابعہ میں؟ کیوں اسے زبردستی ساتھ رکھنا چاہتا ہے؟ اس کی نیت خراب لگتی ہے مجھے۔ تو پاگل ہو رہا ہے۔ ہاں میں پاگل ہو رہا ہوں، میں نے چیخ کر کہا۔ میں کب پاگل نہیں تھا رابعہ کے خیال سے؟ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا محسن، یار عقل سے کام لے۔ کیا رابعہ پر بھروسہ نہیں تجھے؟ اس بھروسے کا میں کیا کروں؟ مجھے رابعہ چاہیے۔ میں نے کہا رابعہ میری ہے، اسے میرے ساتھ میرے پاس ہونا چاہیے۔ کوئی مصلحت کوئی ضرورت ایسی نہیں جس کی خاطر میں رابعہ کی دوری کا عذاب قبول کر سکوں۔ وہ مجھ سے رابعہ کو چھین لینا چاہتا ہے۔ سور، رابعہ کو تجھ سے کون چھین سکتا ہے؟ محسن نے پر خلوص، پر یقین اور پر امید لہجے میں کہا چھین سکتا ہے وہ۔ میں نے چاند بھائی کو ایک اور غلیظ گالی دی۔
وہ بہت عیار اور مکار ہے، ذہنی مریض ہے۔ رابعہ کے سامنے جھوٹ کو سچ بنا سکتا ہے۔ کسی دن وہ رابعہ کو یقین دلا دے گا کہ سکندر فلاں جگہ یوں مارا گیا۔ اس کا ذہن جھوٹے سچے قصے گڑھنے میں ماہر ہے۔ وہ تو ایک دن کا جعلی اخبار تک چھاپ سکتا ہے۔ پاکستان ٹائم یا ڈیلی میگزین کی چند کاپیاں چھپوانے میں لاکھوں خرچ نہیں ہوتے، پورا اخبار وہی ہوگا۔ صفحہ اول کی کسی ایک خبر کو نکال کے وہ میری تصویر اور میرے مارے جانے کی جھوٹی خبر APP یا پریس ٹرسٹ آف انڈیا کی جاری کردہ لگوا سکتا ہے۔ رابعہ کیا جانے ان چکروں کو، وہ یقین کر لے گی۔ رابعہ کبھی بھی یقین نہیں کرے گی۔ محسن کے یقین میں ذرا بھی فرق نہ آیا۔ وہ چاند بھائی کو بھی جانتی ہے، بلکہ اس کے قریب رہ کے زیادہ بہتر طور پر جان چکی ہوگی اور ایسے تمام چکروں سے بھی واقف ہوگی۔ تو کیوں بھول جاتا ہے کہ وہ ایک نامور وکیل تھی اور ہر قسم کے فراڈ، دھوکے بازی، جال سازی کے واقعات دیکھے ہوئے ہیں؟ اور مجھے ایک بات دل پر ہاتھ رکھ کے بتا، فرض کر خدا نخواستہ تو سچ مچ مارا جائے تو کیا رابعہ اسے قبول کرنے پر مر جانے کو ترجیح نہیں دے گی؟ 1-2 سال کیا ایک عمر بھی گزر جائے انتظار کرتے تو کیا وہ تیری واپسی کا انتظار نہیں کرے گی؟ محسن نے مجھے لاجواب کر دیا۔ میں اس کی بات کے جواب میں ہاں بھی نہیں کہہ سکتا تھا، نہیں کہنا زیادہ دشوار تھا۔ میں افق کے تاریک منظر کو گھورتا رہا جس میں ایک بھی ستارہ روشن نہ تھا۔ ایک لامتناہی بے کراں بے پناہ قوت سے زیر و زبر ہونے والا، تڑپتا پھنکارتا پوری اسرار، پورا سیب اور پورے ہیبت سمندر تھا، جس کی گونج زمین اور آسمان کے درمیان ایک بے رحم ہنسی کی صدائے بازگشت لگتی تھی۔ ہنسی جو میری بدبختی کا نوحہ تھی، ساتھ جینے ساتھ مرنے کے سب عہد و پیما، سارے دعوے اور تمام وعدے فقط خود فریبی کا چال تھے۔ اتنی طویل مسافت ہجرا کے بعد رفاقت کی منزل کا پڑاؤ فقط ایک شب کا تھا۔ اتنا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ محسن نے میرے شانے پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔ خبر بری صحیح مگر بے خبری سے بہتر ہے۔ اگر وہ بالواسطہ طور پر اتنا پیغام بھی نہ دیتے کہ رابعہ ممبئی چلی گئی ہے۔ یار ابھی وہ گئی تو نہیں ہوگی، میں نے کہا۔ پھر تو کیا اسے ایئرپورٹ پر جا کے جہاز سے اتار لائے گا؟ کیا تجھے معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ کس ایئر لائن کی کون سی فلائٹ سے کب جائے گی؟ محسن بولا۔ چاند بھائی جیسے شخص کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، لیکن رابعہ اس کے ساتھ گئی تو ایک بات بہرحال واضح ہو جائے گی کہ وہ خود بھی رضامند تھی۔ کسی کو اغوا کر کے زبردستی ہوائی جہاز میں نہیں لے جایا جا سکتا۔ رابعہ کوئی دودھ پیتی بچی بزدل یا نادان نہیں ہے۔ ارے بھائی، عورت ذات تو ہے اور کمزور بھی ہے، کیونکہ اسے تیری زندگی اور اپنی محبت کے نام پر بلیک میل بھی کیا جا سکتا ہے۔ فرض کر آج شکاری مجھے گرفتار کر لیں اور پھر شیلا سے کہیں کہ محسن کی خاطر قربانی دو، ورنہ ہم اسے گلے میں پٹا ڈال کر کتوں کی طرح رکھیں گے کسی اندھے تہ خانے میں۔ روز اسے کوڑے مارے جائیں گے اور کھانے کو دی جائے گی غلاظت، یہاں تک کہ ایک دن وہ مر جائے گا، مگر نہ جانے کتنے کوڑے کھا کے بصورت دیگر وہ آرام سے رہے گا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ شیلا وہ عورت ہے جو ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوگی۔ اسے کہیں گے نوکرانی بن کے رہو، بھیک مانگو یا کوٹھے پر بیٹھو، وہ سب کرے گی۔ میں محسن کو دیکھتا رہا۔ اس کا محبت پر یقین کتنا پختہ، مکمل اور ناقابل شکست تھا، اور کتنا حقیقت پسندانہ تھا۔ تو ٹھیک کہتا ہے، میں نے کہا، مجھے بھی جینا ہی پڑے گا۔ اس کو پھر پانے کے لیے جھوٹی امید کا سہارا قبول کرنا ہی ہوگا۔ کاش ایسا ہو سکتا محسن کہ میں بالکل مایوس ہو جاتا۔ مجھے یقین آ جاتا کہ اب اس دنیا میں، اس زندگی میں پھر اس سے ملاقات کا 1% امکان بھی نہیں رہا، تو پھر زندہ رہنا میرے اختیار میں ہو جاتا، میرے لیے مرنا کتنا آسان ہو جاتا۔ میں ذرا ناگمنی کو دیکھا ہوں، وہ بولا۔ اس کی غیر حاضری کے مختصر وقفے میں میرے خیالوں نے مجھے پھر پریشان کیا۔ مجھے وہ روح فرسا مناظر دکھائے جو میری رگوں میں لہو کو منجمد کرتے تھے۔ چشم تصور سے میں نے رابعہ کو دیکھا۔ وہ کسی ایئر لائن کی فرسٹ کلاس میں چاند بھائی کے ساتھ بیٹھی ہے۔ وہ ایک چمکتی دمکتی شاندار لیموزین میں بیٹھی ممبئی کی سیر کر رہی ہے۔ جو ساحل کے کنارے تاج میں میرین ڈرائیو پر وہ شاپنگ کر رہی ہے، جیولری شاپس میں، سپر سٹورز میں۔ مسٹر اینڈ مسز چاند بھائی وہ فلم انڈسٹری کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ سکندر بخت ایک بھولا بسرا نام۔ سمن آباد کا وہ گھر سنسان پڑا ہے جس کو سکندر اور رابعہ نے پھر سے آباد کرنے کا خواب دیکھا تھا۔ وزیر خان کی روس میں تنہا بھٹکتی پھرتی ہے، مگر اس کی پکار سننے والا کوئی نہیں۔ محسن میرے قریب آ کر بیٹھا اور اس نے مجھے میرے کندھے پکڑ کے جھنجھوڑا تو میں بری طرح چونکا۔